بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک خانہ کعبہ 5 مرتبہ تعمیر ہوا۔ پہلی دفعہ حضرت سیس بن آدم نے اور اس کے بعد حضرت ابراہیم نے اس کی بنیادوں پر دوبارہ تعمیر کیا۔ تیسری مرتبہ اسلام سے 5 برس پہلے قریش نے بنایا۔ چوتھی مرتبہ جب حضرت عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں ملحقہ پہاڑ ابو قبیس سے ایک چنگاری اڑ کر پردوں میں گری اور آگ بھڑک اٹھنے سے بیت اللہ جل گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ ایک عورت خوشبو کے لیے دھونی دے رہی تھی کہ اس کی انگیٹھی سے ایک چنگاری پردوں میں گری اور اس کے نتیجے میں بیت اللہ جل گیا۔ بعد ازاں ایک موقع پر حضرت عبداللہ بن زبیر نے اس کو گرا کر نئے سرے سے تعمیر کے بارے میں حاضرین سے مشورہ کیا۔ وہ بیت اللہ کو گرانے سے ڈر گئے اور مشورہ دیا کہ اس کی شکستہ دیواروں کی مرمت کر دینا ہی مناسب ہے، اس کو گرانا نہیں چاہیے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر کو یہ مشورہ پسند نہ آیا اور کہا، اگر تم میں سے کسی کا مکان جل جائے تو جب تک اس کو گرا کر نئے سرے سے نہ بنائے خوش نہیں ہوتا۔ اس لیے انہوں نے بیت اللہ کو گرانے کا حکم دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادوں تک پہنچے تو کہنے لگے، ذرا اور گہرا کھودو۔ مزدوروں نے بنیاد کا ایک پتھر اکھاڑا تو نیچے سے آگ اور دہشت ناک مناظر دیکھنے میں آیا، جسے دیکھ کر لوگ ڈر گئے اور جہاں تک بنیادیں کھودی جا چکی تھیں وہیں سے دیواریں اٹھانے کا حکم دیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بیت اللہ کی دیواریں بنیادوں تک گر گئیں تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے عارضی ستون بنا کر ان پر پردے ڈال دیے۔ اب لوگ ان کے گرد طواف کرتے تھے اور ان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اس طرح بیت اللہ طواف کرنے والوں سے خالی نہیں رہا۔ جیسا کہ ایک روایت میں ذکر ہے کہ جس دن حضرت عبداللہ بن زبیر شہید ہوئے اور سخت لڑائی کی وجہ سے لوگ اپنی جان بچانے کی فکر میں دب کے بیٹھے تھے اور کسی انسان کو طواف کرنے کی جرأت نہیں تھی، اس دن ایک اونٹ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت کچھ تبدیلیاں بھی کی۔ نمبر 1، بیت اللہ کا دروازہ زمین کے برابر کر دیا۔ نمبر 2، بیت اللہ کی پچھلی طرف ایک دروازہ کھول دیا۔ نمبر 3، حتیم جو قریش نے خرچ کی کمی کی وجہ سے بیت اللہ سے خارج کر دیا تھا، دوبارہ اس میں شامل کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے یہ تبدیلیاں اپنی خالہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث سن کر کی تھی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ جب تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری قوم نے خرچ کی کمی کے باعث تعمیر کرتے وقت بیت اللہ کو ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں سے کم کر دیا تھا، اور یہ بھی فرمایا اگر یہ مشکل نہ ہوتی کہ تمہاری قوم ابھی جاہلیت کو چھوڑ کر اسلام لائی ہے تو میں بیت اللہ کی جانب ایک دروازہ کھول دیتا اور موجودہ دروازہ زمین کے برابر کر دیتا اور حتیم یعنی خرچ کو بیت اللہ میں شامل کر دیتا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا، آج ہمیں خرچ کی کمی کا کوئی عذر نہیں، اس لیے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کا تقاضا پورا کرنے کے لیے بیت اللہ کو از سر نو اس طرح بنا دیا۔